ابھی تازہ تو ہم ہو کے آئے ہیں, 16 کلو ہیروئن کے پرچے یہ انہوں نے ہم پہ کرائے ہیں. ابھی تازہ ہی کی بات ہے, یہ گزرے دنوں کی بات ہے کہ ان کے بیانیوں کی وجہ سے احسن اقبال پہ فائرنگ کرا دی گئی تھی. آج وہ زندہ ہے, یہ اس کی نصیب. احسن اقبال کو چھوڑ کے پھر اگر آپ خواجہ آصف کے بعد ان کی بات کریں, سلمان رفیق کی بات کریں, یا آپ نے کس کو نہیں باندھ کے رکھا ہوا تھا. شہباز شریف کو بلایا تھا ایک کیس میں, بٹھا دیا دوسرے کیس میں. نواز شریف کو پاناما میں بلا کے اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا. آپ نے تو وہ ظلم توڑے, ہم تو بھی ابھی سارا بھگت کے نکل کر آئے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں. جو لوگ تحریکیں چلاتے ہیں نا, وہ ٹی وی پر بیٹھ کے روتے نہیں ہیں, وہ پھر تحریک چلاتے ہیں. اظہر صدیق صاحب, یہ المیہ ہے آپ کے ساتھ, آپ کے لیڈر کے ساتھ. آپ لوگ باتیں بہت بڑی کرتے ہیں. وہ سمندر میں تیل نکلنے والا اعلان بھی ہمیں یاد ہے آپ کا, وہ 50 لاکھ گھروں والا, وہ بلڈوزر پھیر دینا گورنر ہاؤسز پہ, سائیکل پر بیٹھ کے جاؤں گا وزیر اعظم ہاؤس, یہ آپ کے لیڈر فرمایا کرتے تھے. پھر ہوا کچھ نہیں. آج بھی آپ کہتے ہیں نا 90% جو آبادی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, یہ آپ کہتے ہیں پاپولر لیڈر, سب سے بڑی پارٹی. جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے, یاد رکھیں, اور ان کی تحریک جب شروع ہوتی ہے نا, اور ان کی تحریک کا مطمع نظر عوام کا مفاد ہوتا ہے, تو وہ آپ کو پھر وہ اظہر صدیق کا انتظار نہیں کرتے, وہ پھر کسی اسد کیسر یا عمر ایوب کا انتظار نہیں کرتے, نہ وہ علی امین گنڈاپور کا انتظار, وہ نہ عمران کا انتظار کرتے ہیں. پھر لوگ خود آگے نکلتے ہیں. آج جتنے لوگ آپ نے اگر کہیں دیکھے ہیں نا, یہ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے, یہ لائے گئے لوگ تھے. اب آگے کی بات کریں, دیکھیں یہ باتیں جو آج یہ اس میں جوائنٹ ڈکلریشن میں ہوتی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان میں, یہ ساری اچھی باتیں ہیں, کون اس کو ڈینائی کرتا ہے. لیکن اپنی حکومت میں آپ نے سول سپریمیسی کے لیے کیا کیا, اس آئین کے تحفظ کے لیے کیا کیا. اگر اچھا ویسے میرے بھائی ہیں ویسے اختیار صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے سیولین سپریمیسی کے لیے کیا کیا. چلیں یہی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں, آپ نے سیولین سپریمیسی کے لیے کیا کیا؟ میں اپنی بات مکمل کر کے آپ کے جواب پہ آتا ہوں. سر وہ میں آگے مصطفیٰ نواز اختیار صاحب اگر لیفٹ اور رائٹ دیکھ لیتے تو میرے خیال میں ان کو وہ جوائنٹ ڈکلیریشن پڑھنا ہی نہ پڑتا, ان کو ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم نے سول سپریمیسی نہیں, ہم نے پاکستان کو جو کچھ دیا ہے منصور بھائی, وہ سارا یہ بیچ کر آ گئے ہیں. جس موٹر وے پر یہ سفر کرتے ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. یہ ان کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ یہ IMF کے پاس گروی رکھوا کے آئے ہیں. وہ جس ایئرپورٹ سے یہ اوپر چڑھتے اور اترتے ہیں, میں سر سوال کر رہا ہوں, ایئرپورٹ یہ IMF کے پاس اختیار صاحب یہ آپ معیشت کی طرف چلے گا نا, آپ نے سیولین سپریمیسی کے لیے کیا کیا ہے, آج مجھے بتا دیجئے آپ نے کیا کیا ہے. میرے خیال میں سول سپریمیسی کے لیے اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے بھگتا ہے وہ کیا تھا, ہم جو اپنی حکومت گوا کے بیٹھ گئے وہ کیا تھا, نواز شریف کو کس بات پہ نکالا گیا, اور پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, اور اختیار صاحب حکومت گوانے کی جو بات کر دی, حکومت بنانے کے بارے میں بھی تو بتا دیجئے نا. جو حکومت بنائی وہ سیولین سپریمیسی کے ذریعے بنائی. بالکل سول سپریمیسی کے ذریعے ہی بنائی ہے, ٹھیک ہے, بالکل سول سپریمیسی کے لیے اسی کے لیے بنائی ہے, اور اسی پہ لگے ہوئے ہیں. کیا اگر یہ آپ ان کی بات کہیں گے کہ 2018 کا جو 2024 کا الیکشن ہے یہ فیئر نہیں ہے, تو ان کی اپنی گروتھ یا اپنی برتھ کیسی ہوئی ہے 2018 میں؟ وہ تو ٹوٹلی ان آرگینک الیکشن تھا, ان کا رزلٹ تو کوئی آرگینک نہیں تھا. اگر میں آؤں اس پہ کہ ہماری کنٹریبیوشن اگر سول سپریمیسی ہو, انفراسٹرکچر آف پاکستان ہو, اکانومی آف پاکستان ہو, یا ڈپلومیٹکلی آج جہاں پہ کڑے ہیں, یہ سارا ذرا نکال کے دیکھیں آپ کو پاکستان میں کیا بچتا ہوا نظر آتا ہے.